نہیں ہے، لیکن اس کا فتنہ اور نقصان میں روز بروز اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے۔ اس موبائل نے کتنے لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لی ہے اور کتنے لوگوں کو تو اس موبائل نے مسجد سے ہی دور کر دیا ہے۔ 5 وقتہ نمازی اس موبائل کے فتنے میں آ کر بے نمازی ہو گیا۔ اب آپ اپنے کو ہی دیکھ لو، پہلے مسجد میں برابر نظر آتے تھے، اب جب سے آپ کے پاس موبائل آیا ہے آپ مسجد میں کم نظر آنے لگے ہو۔ پوری دنیا سمٹ کر ہاتھ میں آ گئی، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے ہیں۔ والدین اولاد کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ جہاں پر دوست ساتھ میں مل کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تو آج وہی اس موبائل نے آپس میں دوریاں پیدا کر دی ہے۔ والدین نے چھوٹے بچوں کو موبائل دے کر ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جہاں پر ایک طرف یہ موبائل بچوں کو آنکھوں کی روشنی چھیننے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہی دوسری طرف نہ جانے کتنے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ تندرست و صحت مند انسان اس موبائل کے جال میں پھنس کر اپنی صحت و تندرستی کو برباد کر رہا ہے۔ عمر یہ چند نقصانات جو میرے ذہن میں تھے آپ کو بتا دیا، ورنہ بہت سے مضر اثرات ہیں اس کے۔ خضر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرف متوجہ فرمایا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ میں بھی اس سے بچوں گا اور اپنی اولاد کو بھی اس سے دور رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ اب درخواست کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی ذرا انعامات کی تقسیم ہوگی، جو پہلا دوسرا تیسرا ایسے کوئی کوئی ابھی انعام دیا جائے گا، باقی انعام بعد میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا سب سے پہلے ہم ان بچوں کو بلاتے ہیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے حاضری دی ہے، کیونکہ حاضری ہمارے مدرسے میں اصل ہے کہ بچہ پابندی سے آتا رہے۔ اس سال شوال سے ابھی رجب تک 230 دن حاضری ہوئی، ان میں ایک بچے نے صرف 8 دن غیر حاضر کی، اس کا نام ہے احمد عبید ملیار۔ ہاں احمد منیا۔ ماشاءاللہ اس بچے نے سب سے کم حاضری کی۔ مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں۔ اب اس کے بعد میں احمد بن عمر کو بتاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ احمد بن عمر، احمد بن زبیر، محمد احمد زبیر کی صرف 9 دن غیر حاضر ہوئی، 230 دن میں سے۔ ارے سوچے تالی مت بجو، تالی مت بجو، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ۔ تالی بجانا یہ ہمارا اسلامی شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں 5 درجے ہیں، ان میں مولانا احمد صاحب کا درجہ ہے، جس میں پہلے نمبر پر عثمان آصف، یہ پہلے نمبر پر ہے عثمان آصف۔ یہ قاعدے میں پہلے نمبر پر کس بات میں پہلے نمبر؟ نمبر 2 پر مزمل خان، وہ بھی نورانی قاعدے میں دوسرے نمبر پر آئے ہیں سالانہ امتحان میں۔ نمبر 3 پر نورانی قاعدے میں محمد بن زاہد۔ مولانا فاروق صاحب کے یہاں قاعدہ عام میں خدا مزمل، یہ پہلے نمبر پر ہے، خدا مزمل۔ نمبر 2 پر بریرہ حذیفہ، بریرہ حذیفہ۔
नंबर 3 पर रिदा मुज़म्मिल, रिदा मुज़म्मिल मौलाना आदिल साहब। और कुरान में शमाइला नंबर 1 पर शमाइला सऊद, इन लोगों को सब देना भूल गया। नंबर 2 पर आयशा खालिद, आयशा खालिद। और नंबर 3 पर सारा इदरीस, सारा इदरीस। मौलाना जरवाल साहब के यहाँ कुरान में अव्वल नंबर पर उस्मान सलमान, नंबर 2 पर अब्दुल्ला उमर, नंबर 3 पर मोहम्मद बिन अजमल, नंबर 2 पर अब्दुल्ला उमर, नंबर 3 मोहम्मद बिन अजमल। दर्जा हिफ्ज़ में जिन्होंने मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया में नंबर 1 पर जुनैद हनीफ, नंबर 2 पर मुद्दस्सिर आतिफ खान और नंबर 3 पर हम्माद फारूक। इनको डिनर सेट दिया जा रहा है और घड़ी दिया जा रहा है। नंबर 2 पर मुद्दस्सिर आतिफ खान, इनको लेमन सेट और घड़ी। और नंबर 3 पर हम्माद फारूक, इनको थर्मस और घड़ी। अब बकिया इनामात इंशाअल्लाह ये बयान के बाद तकसीम होंगे। सब अपने अपने इनामात लेकर जाए और कुछ मुखय्यर हजरात ने बिस्किट और कैडबरी वगैरह दिए, वो भी सब अपने अपने हिस्से के लेकर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى عليه قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنكبت له الشيطان فيتباعد ووسع على أهله وكسرت عينه وقل شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ طلبا تک بہت زیادہ شور مچاتے رہے اور ان کی بات سب ہم لوگ سنتے رہے۔ اب ہماری بات تھوڑی دیر سن لیں۔ طلبا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں۔ تم لوگ تو امتحان میں ماشاءاللہ کامیاب ہو، مگر یہ بھی بڑا امتحان ہے کہ خاموش رہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہو، بس ابھی انشاءاللہ بیان ختم ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم فارغ ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، محترم حاضرین گرامی، دو طبقے کے لوگ ہیں یہاں۔ ایک تو طلبہ ہیں، طلبہ تو ابھی ماشاءاللہ بہت معصوم ہیں اور یہ پڑھائی کا وقت ہے، اس لیے وہ بولتے ہی رہیں گے، ان کو خاموش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں نور مسجد کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے سلسلے میں مشہور ہے کہ یہاں جو طالب علم پڑھتا ہے، اگرچہ وہ ناظرہ پڑھے، حافظہ نہ پڑھے، مگر وہ ناظرہ خان حافظ کی طرح قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کا قرآن پاک بہت اچھا ہے، وہ معیار بہت اچھا ہے، اور ہر مسلمان کو حافظ ہی کی طرح قرآن پاک قاری کی طرح ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے تو قرآن پاک سے حاصل ہونے والے فوائد اس کو نہیں ملیں گے، حتیٰ کہ نماز بھی خطرے میں ہوگی۔ اب قرآن پاک سے فوائد کتنے ہیں؟ یہ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ صرف ایک روایت کو پیش کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک سے فائدہ کتنا ہے۔ محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ
امام بخاری کے اساتذہ میں محمد ابن نصر المروزی، انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ترکبت عنہ شیطان، تو اس گھر سے شیطان رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا وہاں پر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور جب شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، مالیہ بنا لیتا ہے، تو وہاں سے وہ پورے گھر کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی لڑائی کرواتا ہے، کبھی جھگڑے کرواتا ہے، کبھی بیماریوں کے نام پر الجھا دیتا ہے، کبھی واقعی سحر اور جادو کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ شیطان جب گھر میں اپنا گھر بنا لیتا ہے تو آدمی پھر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ گھر اگر باعث سکون چاہیے تو اس بنا قرآن پاک کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ تلاوت سے بہت غافل ہیں۔ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لازماً ہونا چاہیے، صبح کو ہو، دوپہر کو ہو، شام کو ہو، کسی بھی وقت ہو، مگر تلاوت ضرور ہو جائے۔ تلاوت ہونے سے شیطان کا کم سے کم ٹھکانہ وقت سے اٹھ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان اپنا بسیرا اور اپنا اڈا ہٹا لیتا ہے، ورنہ اڈا بنا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ فائدے کی ہے، وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے گھر والوں کے لیے کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ گھر والوں کے لیے کشادہ وسیع ہونے کا بہت مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک دو مفہوم دھیان میں رکھیے۔ پہلا ظاہری مفہوم کہ گھر چھوٹا ہو اور کسی کو خواہش ہو کہ میرا گھر بڑا ہو جائے، فلیٹ ہو جائے، بنگلہ مل جائے، تو اگر اس کو چاہیے بڑا گھر تو پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کرے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت اور قرآن پاک کے ختم کے بعد دعا کی قبولیت کی برکت سے اس کو ضرور بڑا گھر مل جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے تو اس کو بڑا گھر مل جائے گا قرآن پاک کی برکت سے۔ اور بڑا اور وسعت مکان کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھر بہت کچھ آتا ہے، بہت بڑا ہے، بنگلے کے مالک ہیں، لیکن ان کے لیے وہ گھر کشادہ نہیں بلکہ بہت تنگ ہے، کیوں گھر میں جان نہیں جاتے۔ ایک دوست ملنے آتے تھے، بہت دیر تک میرے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بار اتفاق سے پوچھ لیا میں نے کہ آپ گھر کم رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے، رات میں کب جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات میں جب یقین آ جاتا ہے کہ بیوی سو گئی ہوگی تبھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کون جائے گا سر پھڑانے؟ معلوم یہ ہوا کہ گھر باعث سکون چیز ہے مگر ہر آدمی کے لیے نہیں۔ ممکن ہے کہ گھر کشادہ بھی ہو لیکن کشادگی کے باوجود وہ تنگ ہو اور گھر میں سکون نہ ملے تو وہ گھر نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا۔ تیسرا فائدہ کثر خیرہ وقل شرہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں خیر بڑھ جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اور شر گھٹ جاتا ہے۔ اور کثر خیرہ وقل شرہ کا دو مفہوم ہے، ذہن میں اچھی طرح رکھیے کہ خیر کے کام اس گھر میں زیادہ ہوتے ہیں، نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اذکار کی پابندی، آپس میں محبت، اور اس میں خیر کا ایک معنوی مفہوم، ایک حصی مفہوم میں ہوگا کہ خیر بڑھ جائے گا، لہذا بیمار، آزار، پریشان حال لوگ کم ہوں گے، اچھے لوگ زیادہ رہیں گے۔ گھر میں اگر تلاوت ہو تو یہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، لوگوں میں عافیت اور راحت ملے اور سکون کے ساتھ میں گھر میں رہ سکتے ہیں۔
घर का सुकून और मोमिनाना ज़िंदगी का सुकून और इत्मीनान कुरान पाक की तिलावत में है। और कुरान पाक की वही तिलावत मौसर है जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक तस्हीह मखारिज और तस्हीह हुरूफ के साथ हो। और ऐसा इस वक्त बहुत कम मदारिस में है, मदारिस में नहीं हो पाता तो और जो कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तवज्जो वाला हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह की वजह से हुई है, लेकिन बहरहाल बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। अभी भी बहुत सी जगहों पर कुरान पाक सही पढ़ाया ही नहीं जाता। घरों में जो ट्यूशन होता है वो एकदम ऐसे ही होता है, औरतें पढ़ाती हैं, उनको पढ़ाना आता ही नहीं। इसलिए ये बड़ी नेमत है कि यहाँ कुरान पाक की तालीम सुन्नत के मुताबिक होती है और बच्चे अच्छी तरबियत और तालीम में होते हैं। गरज ये है कि अगर हमें अपने घर की वसाअत कुशादगी, शैतान से निजात, खैर चाहिए, शर से हिफाजत चाहिए, बीमारियों से हिफाजत चाहिए तो कुरान पाक की तिलावत की कदर कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं कुरान पाक के। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़िअत दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब दुआ कर ले भाई, दुआ कर ले। अल्लाह हम सबको गुनाहों को माफ़ कीजिए। अल्लाह मस्जिद के आदाब और उसकी रियायत से हम सबको रियायत करने और अदब करने की तौफीक मरहमत फरमाइए। अल्लाह कोई गुस्ताखी भी हो गई आप फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान पाक सही समझने की तौफीक नसीब फरमाइए, सही पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाइए। कुरान पाक के जितने हुकूक हैं सब अदा करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान पाक की बरकतें घर में नाज़िल फरमाइए। घरों में कुरान पाक की बरकतें नाज़िल फरमाइए। घर में कुरान पाक की तिलावत की रोशनी जला दीजिए। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है और जिन्होंने तकमील की है और जो नाज़रा खान है, इन सब को भी घरों में कुरान पढ़ने की नसीब फरमाइए। अल्लाह माँ बाप को क़ुव्वत फरमाइए कि बच्चों को प्यार से पढ़ा सकें और बच्चों को हिम्मत दीजिए कि सबसे बढ़कर कुरान पाक में दिल से लगाएँ। अल्लाह अपने फजल करम से हमारे तमाम जायज़ मक़ासद को दीजिए। अपना जायज़ काम से, शरारतों से और बदमाशियों से, गलत रविश से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। इन बच्चों को महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह इन बच्चों को अपने बड़ों का अदब करना आसान फरमा दीजिए। छोटों के साथ शब्दों का मोहब्बत बड़ों के लिए आसान फरमा दीजिए। अल्लाह दुनिया और आखिरत तमाम भलाइयों से मालामाल फरमा दीजिए। अल्लाह हर शर और हर फितने से फरमा दीजिए। इस मदरसे को दूनी रात से वही तरक्की का फरमाइए और मदरसे के मकासद में मदरसे को कामयाबी से फरमाइए। तमाम बच्चे सुकून से अपनी जगह पर बैठे रहें। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले जाएंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बाकी रह गया है, वो उसके होने के बाद इंशाअल्लाह तक़सीम इनामात होंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बाकी। अब मैं इसके बाद अलीना और बरीरा को बुलाता हूँ कि वो आए और इस्लामी सवाल जवाब पेश करें। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज आपके सामने कुछ नबी के सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा बरीरा बहन, हमारे नबी का तारुफ कराइए। हमारे नबी का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। आपकी विलादत मक्का में हुई और आपकी वफ़ात मदीना में हुई। आपको
दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा है। अच्छा बताइए, आप हिजरत किसे कहते हैं और मुहाजिर और अंसार किसे कहते हैं? एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। अच्छा बताइए, जब आपने हिजरत की तो आपके साथ कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अच्छा बताइए, सहाबी किसे कहते हैं और खुलाफाए रशीदीन कौन है? सहाबी जिसने ईमान की हालत में आपकी ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में वफात हुई हो, उसे सहाबी कहते हैं। खुलाफाए राशिदीन 4 है। नंबर 1 हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 2 हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 3 हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 4 हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा बताइए, इस्लाम में सबसे पहला शहादत किनकी हुई? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा बताइए, सबसे पहले अज़ान किसने दी? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली अज़ान दी। अच्छा बताइए, गज़वा किसे कहते हैं और चंद गज़वात के नाम बताइए। जिस जंग में आप खुद शरीक हो उसे गज़वा कहते हैं। चंद गज़वा के नाम। नंबर 1 हजरत अबू बकर, नंबर 2 हजरत उहद, गज़वाए बदर, नंबर 2 गज़वाए उहद, नंबर 3 गज़वाए खंदक, नंबर 4 फतेह मक्का, नंबर 5 गज़वाए तबूक। अच्छा बताइए, मेराज किसे कहते हैं? हमारे नबी को अल्लाह ने जागते महल के साथ मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातवें आसमान पर और वहाँ से जहाँ अल्लाह का मंजूर वहाँ पहुँचाया, फिर मक्का पहुँचा दिया। इसको मेराज कहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये मासूम बच्चियाँ आपके सामने इस्लामी सवालात पेश कर रही थी। ये वो बुनियादी सवालात थे जिससे अक्सर लोग नावाकिफ़ होते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें हमारे नबी के वालिद और वालिदा का नाम तक पता नहीं है। इसलिए इन बुनियादी मालूमात को हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुश नसीबी की है कि हमारे यहाँ मदरसा हासोट से हदीस के उस्ताद मौलाना उमर साहब तशरीफ़ लाए हैं। वो अभी इंशाअल्लाह कुछ 5-7 मिनट नसीहत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद तक़सीम इनामत होगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम और बच्चों के औलिया, अक़रबा और रिश्तेदार हज़रात, सिर्फ 5-10 मिनट में मैं अपनी जगह लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में चंद अंबिया का जिक्र फरमाया है कि उन्होंने बुढ़ापे के आलम में बावजूद नबूवत जैसी नेमत के मिल जाने पर उनको हाथ उठाना पड़ा और अपने रब से कहना पड़ा, बारी ताला, नबूवत जैसी और रिसालत जैसी असीम नेमत तो आपने अता फरमा दी,
لیکن اس سب نعمت کے باوجود ہمیں ایک اور نعمت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بڑھاپے میں اللہ سے کہا مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مانگا۔ اب ہم سوچیں نبوت اور رسالت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہے کہ جس کے بعد کچھ مانگا جائے؟ سب کچھ مل گیا، لیکن پھر بھی انبیاء نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کہا ہے باری تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد ایک انسان کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے آنگن میں پھول ابھی تک کھلے نہیں ہیں اور جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جن کی شادی کو 40 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے، ڈاکٹری لائن سے کلیئر ہے، وہ سردوں میں گر گر کے باپ بھی اور ماں دونوں مانگ رہے ہیں میاں بیوی، لیکن اب تک انہیں اولاد نہیں ملی۔ آج ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہاں 2 طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک تو مدرسین حضرات ہیں جو اس جلسے اور اس مدرسے کے روح رواں ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ اولیاء ہیں۔ یہ باہر کی جو دنیا ہے، ہم جس چہار دیواری و مسجد کے باہر حصے میں جس حصے میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد کا جو ماحول ہے پورا ایمان سوز، ایمان کو جلا دینے والا ماحول ہے۔ اس ایمان سوز ماحول میں ہر ماں باپ ان بچوں کے اولیاء سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو 5 اولادیں دی ہیں، 3 لڑکے 2 لڑکیاں، 1 لڑکی 4 لڑکے، آپ آج سے طے کر لیجئے کہ میرا ہر بچہ بچی سب سے پہلے، اگر آپ اس محلے کے رہنے والے ہیں تو مدرسہ وصیت الاسلام میں سب سے پہلے ہم پڑھنے کا اس بچے کا انتظام کریں گے۔ ماحول تو اجازت نہیں دیتا، ماحول پر انگریزیت کا بھوت سوار ہے۔ میرا بچہ انگریزی بولتا ہو جاوے، وہ ایک کو 1 بولے، دوسرے بچے سیب بولتے ہیں تو ایپل بولے۔ یہ ماڈرن دور میں ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہے۔ آپ کی تمناؤں کو سلام کرتا ہوں، لیکن صرف درخواست اتنی کرتا ہوں کہ جب عمارت جو بنتی ہے 4 منزلہ 5 منزلہ، تو سب سے نیچے کی اینٹ کو جڑ بنیاد کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد وصیت الاسلام میں بٹھا کر اس کو، اس کے عقائد، اس کے کلمات، اس کا قرآن مجید، اس کا الف با پہلے درست کروا دیجیے۔ جب اس کا بیس مضبوط ہو جائے گا تو پھر اوپر کی ساری تعمیرات آپ چاہے انگریزیت پر رکھو، عیسائیت پر رکھو، مطلب یہ ہے کہ عیسائی کالجوں میں بھی آپ پڑھاؤ، تب بھی آپ کا بچہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں، میرا تعلق ایک دارالعلوم سے ہے، 34 سال سے خدمت دے رہا ہوں۔ دارالعلوم کی تعلیم کو فرض کفایہ کہا، اور یہ جو بزرگ حضرات جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی تعلیم کو فرض عین کہا۔ فرض کفایہ 100 میں سے 1 آدمی ادا کرنے ہو گیا، لیکن یہ فرض عین